رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، اللهم ربي زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز اور مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ ایک حساس ٹاپک پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ سادہ لفظوں میں جو موضوع تھا وہ فکر آخرت، جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، جس میں بنیادی طور پہ 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ فکر آخرت میں 3 باتیں سب سے اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو قبر کے مراحل ہوتے ہیں، دوسرا پھر قبر سے اٹھائے جانے کا، جس کو ہم قیامت کا نام دیتے ہیں یا بعث بعد الموت کا نام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلے کے دن جب جنت اور جہنم میں جائیں گے وہ۔ ٹوٹل یہ 3 مراحل۔ ہم نے پہلے مرحلے پر گفتگو کی تھی کہ ایک انسان کی جب موت کی کیفیت ہوتی ہے، اچھا اور برا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے حالات کیا گزرتے ہیں۔ بالاختصار آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ وہیں سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو قبر میں چلے گیا، اچھائیاں اس کے ساتھ، برائیاں اس کے ساتھ دفن ہو گئی، پھر جو مرحلہ آتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ حاقہ کے اندر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلْكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ یہ پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ جو زمین ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس پہ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ آلریڈی سائنس جیسا کہتی ہے یہ آلریڈی اٹھا ہوا ہے، یہ آلریڈی ہوا میں ہے۔ وہ کس کیفیت کے ساتھ ہے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے گا، پھر وہ جبال، پہاڑ کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ زمین اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں، جس دنیا کے لیے، جس زمین کے لیے، جس جائیداد کے لیے، جن پراپرٹی کے لیے ہم اور آپ تن من دھن کی ایک لگاتے ہیں، جس کے لیے ہم اور آپ دامے در میں سکنے نہ جانے کہاں تک اور کس حد تک چلے جاتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بس ایک ہی پھونک میں، ایک ہی وار میں، ایک ہی چوٹ میں وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہم کو بار بار یہ لگتا ہے جب سور کی بات آتی ہے، جب قیامت کا منظر آتا ہے، تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ قیامت تو نہ جانے کب آئے گی، وہ نشانیاں آئیں گی تب دیکھا جائے گا، وہ ہم تب تک مر چکے ہوں گے۔ نہیں، یہ بھول آپ نہ کریں، یہ غلطی آپ نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔
پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں، اسرافیل علیہ السلام جن کے ہاتھ میں سور ہے جو سینگ کی مانند ہے، اور وہ اپنے کان کو اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں جب اللہ ان کو آرڈر دے وہ سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ قیامت کب قائم ہو جائے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی سے بھی جب جبریل امی نے پوچھا تھا لمبی حدیث کے اندر، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ہاں اس کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی۔ تو سور کب پھونک دیا جائے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو سور جب پھونکا جائے گا، اللہ نے تعبیر بیان کی کہ زمین اور آسمان کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ فیومئذ واحیہ، تو یہی وہ دن ہوگا۔ والملک علی ارجائہا، جتنے فرشتے ہوں گے سب کے سب اللہ کے فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی بھی چھپنے والی چیز چھپے گی نہیں، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ جو آپ نے چھپ کر گناہ کیے، واضح طور پہ گناہ کیے، اعلانیہ آپ نے کیا، اعلانیہ آپ نے ترم خواہ بنے، آپ تکبر کا مظاہرہ کیا، وہ تمام باتیں سب واضح ہونے والی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، پھر وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرے پاس آؤ اور یہ میرے نام اعمال کو پڑھو۔ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا نام اعمال مجھ کو ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ خوشی کی زندگی میں ہوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنتوں میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، ایسی جنتوں میں ہوگا جس کے جو ڈالیاں ہوں گی، جس کے پھل ہوں گے، قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، بعض روایت کے اندر آتا ہے وہ ایک انسان کو حرکت بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ڈالیاں اس کے سامنے آئے گی، وہ تازہ پھل توڑ کر کھائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کہے گا، اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو مزے لے کر، جیسے تم کو کھانا ہے، جیسے تم کو پینا ہے، ہنیئا، اور وہ بھی مزے لے کر کھاؤ، انجوائے کے ساتھ کھاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، بعض الگ الگ آیت میں الگ الگ باتیں ہیں۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ کہے گا یا لیتنی قاضیہ، بعض آیت کے اندر موجود ہے، وہ کہے گا کہ کاش میرا فیصلہ ہو جاتا، کاش میرا خاتمہ ہو جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا۔ یہ جب افسوس ہوگا تو اللہ رب العالمین کہے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اس کو پکڑ لو، فَغُلُّوهُ، اس کو جگڑ دو، اس کے بعد سلوه، اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو جکڑ دیا جائے گا ایسی زنجیروں کے اندر جو 70 گز کی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حقہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو مکمل طور سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اب تصور کریں کہ جب زلزلے آتے ہیں، زمین کے بعض خطے میں آتے ہیں، پوری دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا تھا، لیکن سوچے جب پوری زمین کو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب وہ باہر پھینک دے گی۔ یقول الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن بان ربک اوحى لها، اس کا رب اس کو حکم دے گا، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہوں گے، جتنی بھی پراپرٹیاں ہوں گی، جتنی بھی چیزیں ہوں گے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، سب اس کو باہر پھینک دے گی، اس کی کوئی بقاعت نہیں ہوگی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے الفاظ میں کہا القاریۃ ما القاریہ، القاریۃ ما القاریہ،
کہ کھڑکھڑانے والی چیز مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کو کیا معلوم یہ جھنجھوڑ دینے والی، یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ایک انسان کالفراش المبثوث، فراش کہتے ہیں جو پتنگا ہوتا ہے، جب آگ جلائی جاتی ہے، لائٹ جلتے ہیں، جو پتنگے وہاں پہ اڑتے ہیں، جو آگ کی روشنی میں آتے اور جل جاتے ہیں، ایسے ہی ہم اور آپ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہم اور آپ ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، واذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب یہ ستارے بکھیر دیے جائیں گے، واذا النجوم انکدرت، جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا البحار فجرت، جب یہ سمندر بہہ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ سمندر جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ جس طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس کی ایک حدود ہے، وہ اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمندر بہہ پڑیں گے، یہ بہنا شروع ہو جائیں گے، زمین ادھر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پہاڑ ادھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آسمان ادھر پھٹ جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سب اتھل پتھل ہو جائے گا، پوری دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پوری دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے اس رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، یقیناً جو قیامت کا زلزلہ ہوگا انتہائی عظیم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ ویسے ماں کے جو اولاد ہوتے ہیں وہ سبھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، نیک ہو برے ہوں، کیسے بھی ہو، محبت ایک الگ سی ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کو جتنا وہ بچہ پیارا ہوتا ہے جو بچہ بھی دودھ پی رہا ہو، وہ شاید کسی اور سے ہو، ماں کو برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ میرا روئے چلائے، وہ اپنی آواز سے دودھ کو مانگ رہا ہوتا ہے، کھانے کو مانگ رہا ہوتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، اس کو پلانے کے لیے اپنے چھاتی سے لگاتی ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے جس دن یہ حالات ہوں گے، وہ ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ اور یہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس دن جو حمل والی ہوگی، جو ماں اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک اپنے بچے کو سنوارتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرے گی، اس کو بھی پھینک دے گی، اس کی بھی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی صاحب، ذرہ برابر کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس دن حالات کیسے ہوں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، لوگ باولے ہوں گے، لوگ نشے میں ہوں گے، پاگل پنی کے شکار ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، دکھائی دیں گے نشے میں، لیکن حقیقت میں نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اور سختی کے عالم کے سلسلے میں اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم کو معلوم ہے، عائشہ تم کو معلوم ہو، اس وقت حالات ایسے ہوں گے، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک، کوئی سر تک، اور کسی کا تو ایک انسان اپنے پسینے کے پانی میں تیر رہا ہوگا، اس کا پسینے کا پانی سر کے اوپر جا رہا ہوگا۔ ایسی کیفیت کے حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حالات ایسی ہوں گی، وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے، سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ننگے تو ہوں گے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کا قدم ایک دوسرے کے اوپر ہوگا۔ جی ہاں، مرد عورت سب کے قدم ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے، اتنے کھچا کھچ بھرے ہوں گے، اتنے کثرت کے ساتھ لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کا قدم ایک دوسرے کے اوپر ہوگا، پیر رکھنے کی کہیں جگہ نہیں ہوگی۔ ایسی کیفیت کے تعلق سے اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہم عورتوں کو بڑی شرم آئے گی، ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، ہم شرم سے ڈوب جائیں گے، ہم بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، سب کے سب ننگے ہوں گے، مادرزاد ننگے، جس طرح ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس طرح بالکل ننگا ہوگا، بڑی شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کہ عائشہ اس وقت حالات اتنے سازگار کا ہوں گے، اس وقت حالات ایسے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے تک کی بھی فرصت نہیں ہوگی، یہ حالات ہوں گے۔ کوئی انسان کے پاس اتنی فکر نہیں ہوگی، اتنی سوچ نہیں ہوگی کہ ایک انسان اس وقت یہ سوچے کہ کسی طرف دیکھے، ایک انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ بخاری مسلم کی لمبی روایت، سب کے سب لوگ پریشان ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، صلحاء بھی پریشان ہوں گے، صدیقین، شہداء، سب کے سب پریشان ہوں گے۔
اور وہ سب کے سب سوچیں گے کہ آج کم سے کم اللہ سے کوئی سفارش کرے، آج کم سے کم کوئی اللہ کے پاس جائے اور ہمارے لیے کچھ کم سے کم رحم و کرم کی دعائیں کرے، رحم و کرم کی کچھ سفارش کر لے۔ سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ لوگ یہ سوچ کر جائیں گے کہ کاش آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس سے محبت انتہائی زیادہ کرتا ہوگا۔ پھر لوگ سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، یہ حالات جو ہم پر واقع ہوئے ہیں، پسینے میں سب لوگ شرابور ہیں، یہ سورج ہمارے سر پہ بالکل موجود ہے، ایسے حالت میں ہمارے لیے کچھ سفارش کر دیجیے۔ وہ انکار کریں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں آج اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے گناہ کیا، میں اللہ کے پاس جانے کے قابل نہیں ہوں۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی الغرض جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سب انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے۔ جانے کے بعد ریکویسٹ کریں گے کہ آج ہمارے لیے کم سے کم آپ سفارش کر دیجیے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ سب سے اخیر میں لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ وہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے ہوں گے، ڈرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے میری بھی وقعت نہیں ہے، میری بھی یہ حیثیت نہیں کہ آج اللہ کے سامنے میں کلام کر سکوں۔ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس دن ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ اللہ سے کوئی کلام کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، جائیں گے اللہ کے پاس، کچھ بھی ذکر نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی بات نہیں کر پائیں گے، اللہ کے پاس جاتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گریں گے۔ جی ہاں، بخاری مسلم کی روایت ہے، سجدے میں گریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین جب دیکھے گا اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، جو سب سے بہتر نبی وہ سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، واشفع تشفع، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، واسأل سل تعطى، جو تم سوال کرو اس کو دیا جائے گا۔ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اپنے سر کو اٹھائیں گے، سر کو اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، جس کے لیے یاد رکھیے ہم اور آپ جو نادانی میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ جو کہیں نہ کہیں اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم اپنے اولیاء کو، ہم اپنے دیوتاؤں کو، ہم اور آپ اپنے اماموں کو، اور نہ جانے کن کن لوگوں کو ہم ان کے دامن کو پکڑ لیں گے، چلے جائیں گے، وہ ہماری سفارش کرنے کے چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ کس نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے صاحب؟ کس نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کوئی ایسی سفارش ہونے والی نہیں ہے۔ سفارش اس شخص کے لیے ہوگی صاحب، سفارش اس شخص کے لیے ہوگی جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا آیت الکرسی؟ آیت الکرسی کے اندر ہم نے نہیں پڑھا کہ اس کے لیے سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے گا۔ جب تک اللہ رب العالمین اجازت نہیں دے گا، سفارش ہوگی نہیں۔ تو پھر کامیاب کون؟ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ والا ہوگا، جو رسول والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ اے نبی آپ سفارش کرو، تو سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ اللہ کس کے لیے سفارش کروں؟ تو جب اللہ کہے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو، تو اللہ کے نبی فلاں کے لیے سفارش کریں گے۔ کوئی بیچ میں کام آنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آنے والے ہیں۔ پھر وہ دیگر روایتوں کے اندر، دیگر احادیث کے اندر، دیگر آیات کے اندر آتا ہے، پھر اللہ اجازت دے گا بہت سارے صالحین کو، بہت سارے نیک لوگوں کو، بہت سارے والدین کو، بہت سارے اولاد کو کہ وہ سفارش کریں اپنے اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن وہاں بھی شرط یہی ہوگی کہ دونوں کے لیے اجازت ہوگی، شافع کے لیے بھی، مشفوع کے لیے بھی۔ جو سفارش کرنے والا ہوگا اس کو بھی اللہ کہے گا تم سفارش کرو، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اللہ اس کو بھی اجازت دے گا، کہے گا کہ فلاں کے لیے تم سفارش کرو۔ پھر بچا کیا؟ سب تو اللہ کی مرضی ہے۔ اس وقت کی کیفیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کی رضا ہے۔ جو زمین کے اندر ترم خواہ بنتے تھے، جو زمین کے اندر بادشاہ بنتے تھے، جو زمین کے اندر خلیفۃ الوقت بنتے تھے، جو زمین کے اندر امیر بنا کرتے تھے، جو زمین کے اندر ذمہ دار بنا کرتے تھے، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ زمین کے مالک کدھر ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ فرمائے گا این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ جبار کدھر ہیں؟ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، سب کے سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا للواحد القہار، آج کے دن اگر کسی کی بادشاہت ہوگی تو صرف اور صرف ایک واحد قہار کے لیے ہوگی، جو سب پر بھاری ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے۔
اس کی بادشاہ چلنے والی ہے۔ زمین کے اندر ہم اور آپ بہت ایک دوسرے پر اپنی کہیں نہ کہیں روب جما لیتے ہیں، کہیں نہ کسی کو دو چار الفاظ بول لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑکپن کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم تو ترم خان ہیں، ہم تو آج سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ صاحب اس دن کسی کے چلنے والے نہیں ہے، اس دن کسی کے چلنے والے نہیں۔ اللہ خود فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں۔ آج کے دن کسی کی چلنے والے نہیں۔ ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہ اس قیامت کے دن کا مالک، ایسا نہیں کہ آج کے دن کا مالک نہیں ہے، وہ آج بھی مالک ہے اللہ رب العالمین۔ جب جس کو چاہے پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی بہت سارے ظالموں کو پکڑتا اور پکڑا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ کون نہیں جانتا فرعون کو، جس زمین پر، جس سمندر پر، جس پانی پر اس کو ناز تھا، اللہ رب العالمین نے بحر قلزم کے اندر اس کو ڈبو دیا، اس کو بھی ڈبویا، اس کے لشکر کو بھی ڈبویا۔ کون نہیں جانتا عاد و سمود کو، جو اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ جانتے ہو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ ہوا جس کے بنا ہم جی نہیں سکتے، جس کے بنا ایک انسان سانس نہیں لے سکتا، جس آکسیجن کے بنا ایک انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو اس کے لیے ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ یہ بارش، ان بارشوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم، سب کو اللہ رب العالمین نے کیسے ہلاک کیا۔ سب کی قوموں کا تذکرہ، سب کی قوموں کے عبرتناک نصائح اور عبرتناک قصے، عبرتناک واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، جب اللہ جس کو چاہے پکڑ لے۔ ہم اور آپ کس خواب غفلت میں سو رہے ہیں؟ یہ تو قیامت کا منظر ہے، اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے حالات کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہنم میں لوگ جائیں گے تو ان کے حالات کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اللہ نے فرمایا، جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو حدیث نمبر ہے 2851، 2851 مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کہ ان کے دانت کی کیفیت، جو دانت دکھائی دے رہے ہیں جس سے ہم اور آپ نوالا چباتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، نوالے کو ہضم کرتے ہیں، یہ پہلا مشین ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوالا ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ جی ہاں، احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہے، جو لوگ گئے کئی کلومیٹر کے اندر وہ احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، وہ 1-2 کلومیٹر والا نہیں ہے، تقریباً لوگ بتاتے 13 کلومیٹر کے فاصلے میں وہ احد پہاڑ اور بھی مزید پھیلا ہوا ہے۔ وہ تو لوگوں کے تخمینے ہیں، لوگوں کے انداز ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر صرف دانت کی کیفیت یہ ہے۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں، اسی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ان کے کھال، ان کے چمڑے، جہنمیوں کے چمڑے ایسے بنائے جائیں گے کہ تقریباً 42 ہاتھ ہوں گے۔ جی ہاں، 42 ہاتھ۔ آپ سوچیں، ایک ہاتھ، ایک چمڑی ہماری کتنی موٹی ہے، ایک انگلی کے برابر بھی ہماری چمڑی نہیں ہوتی ہے، وہ چمڑی 42 ہاتھ ان کے چوڑے کیے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور وہی روایت اور وہی حوالہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ چمڑے کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ نارملی جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو تکلیف آپ کو کہاں ہوتی ہے؟ جب پہلی بار جب انجیکشن کو ڈالا جاتا ہے تو آپ کے چمڑے میں جب وہ گھستا ہے، جب اس کے اندر پیوست ہوتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اندر جب گوشت کے اندر جاتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی، گوشت کے اندر وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ چمڑی کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم غیرہا، جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو اللہ فرماتا ہے بدلناہم غیرہا، تو ان کی چمڑیوں کو ہم دوبارہ تبدیل کریں گے۔ جی ہاں، ان کے چمڑی جب جل جائیں گے، جب ختم ہو جائیں گے، دوبارہ بار بار اللہ رب العالمین کی چمڑی کو بدلے گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں جہنم کا معاملہ پورا آگ ہی آگ، پورا آگ ہی آگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ جہنم جو ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جس کی آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک پہنچے گا۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے تو ایک انسان جب جلتا ہے، جب وہ جل جائے تو دل جلنے سے پہلے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ جی ہاں، انسان کا دل جلنے سے پہلے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو دل تک پہنچے گی۔ انسان مرے گا نہیں، انسان مرے گا نہیں، وہ تو کہیں گے یا مالو یا مالک لیقضی
علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، اپنے رب سے کہو کہ ہم مر جائیں ایک ہی بار میں، اللہ ہم کو مار دے۔ لیکن نہیں، اللہ کہے گا نہ ہی یہاں پہ موت آنے والی ہے، نہ ہی یہاں پہ زندگی ہے۔ وہ زندگی نام کی ہوگی لیکن چین و سکون کی زندگی نہیں ہوگی۔ وہ حالات ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو آنسو نکلیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے آنسو ایسے ہوں گے کہ ان کے اندر کشتیاں چلے گی۔ جی ہاں، ان کے آنسو اتنی کثرت کے ساتھ نکلیں گے کہ کشتیاں اس کے اندر چلے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر جو موجود سانپ ہوں گے، جو زہریلے سانپ ہوں گے، وہ جب ایک بار اس جہنمی کو ڈسیں گے تو تقریباً 40 سال تک اس کے زہر کو وہ جہنمی اس کو محسوس کرے گا۔ یہ حالات ہوں گے، اور معلوم ہے وہ چلائیں گے، اپنے رب سے کہیں گے کہ اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم کا درخت جس میں چاروں طرف کانٹا ہی کانٹا ہوتا ہے، وہ زقوم کا درخت طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کالمہل یغلی فی البطون، محل کہتے ہیں کہ ایسا تانبا جس کو پگھلایا گیا ہو، وہ اس تانبے کی مانند ہوگا پگھلائے ہوئے۔ یغلی فی البطون، وہ جب پیٹ کے اندر جائے گا تو وہ جوش مارے گا، بطون پیٹوں کے اندر وہ جوش مارے گا جس طرح ہاڈیوں میں جوش مارتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وطعاما ذا غصہ، ان کے جو کھانے ہوں گے ذا غصۃ، ایسے وہ کھانے ہوں گے جو گلے میں اٹکیں گے۔ جب وہ گلے میں اٹکیں گے وہ فرمائیں گے کہ اللہ مجھ کو پانی دے دے، پانی پلا دے، کم سے کم یہ کھانا جو ہمارے گلے میں اٹکا ہوا ہے اے اللہ یہ حلق سے تو اتر جائے، یہ حلق سے نیچے تو چلے جائے۔ اللہ فرماتا ہے وسوقوا ماء حمیما، ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فقطع امعاءہم، ان کی اتڑیوں کو پھاڑ دے گا، ان کے اتڑیوں کو پھاڑ دے گا۔ اور یہی نہیں، اس سے پہلے جب وہ پانی ان کے چہروں کے سامنے آئے گا، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا مَاءً بِمَاءٍ، جب وہ لوگ پکاریں گے کہ اے اللہ تو مجھ کو پانی پلا دے، تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کالمہل یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے کو جلا دے گا، یشوی الوجوہ، ان کے چہرے کو جلا دے گا، وہ کھولتا ہوا ایسا پانی ہوگا۔ آپ سوچیں ایک گرم پانی ہو، اگر ہمارے چہرے کے سامنے آئے وہ اتنا کھولتا ہوا نہ ہو، گرم پانی ہم صرف پی لیں، گرمی کے ایام میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا وہ پانی جو ان کے چہروں کے سامنے آئے گا ان کے چہروں کو جلا کر خاطر سر کرے گا، اور پھر جب وہ پیئیں گے کسی طریقے سے، جب پینے کی کوشش کریں گے کیونکہ گلے میں تو کھانا اٹکا ہوا ہے، جب پیئیں گے وہ گلے سے اترے گا تو وہ پھاڑتا ہوا اتڑیوں کو بھی پھاڑ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیں قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، قبل اس کے کہ ہم سے سوال و جواب کیا جائے قیامت کے دن۔ اس سے پہلے ہم اور آپ تیار ہو جائیں، اس سے پہلے ہم اور آپ ریڈی ہو جائیں۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث جو بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزال قدم ابن آدم، کہ جو ابن آدم کے قدم ہوں گے وہ حرکت نہیں کریں گے، وہ وہیں پر جمے رہیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ عن عمرہ فیما ابلاہ، ان کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں پہ اس نے اس کو فنا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ان کے جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا اس نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری۔ وعن مالہ این اکتسبہ ومن این انفقہ، اس کے مال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ وماذا عمل بما علم، اور جو اس کو علم دیا گیا تھا اس پر اس نے کہاں تک عمل کیا۔ یہ تمام کے تمام سوالات وہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے جانے والے ہیں، جس دن ہمارے قدم یہاں سے وہاں حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب، جو بخاری مسلم کی روایت ہے میں اس کو بتا کر کے ختم کرنے کی کوشش کروں، 1 منٹ اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اس دن، قیامت کے دن، جب جو جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یغلی منہل دماغ، وفی روایت اخری دماغہ، اس کا جو دماغ ہوگا وہ کھولے گا۔ آگ کی جوتیاں پیروں میں لگی ہوئی ہیں، اس کا دماغ کھول رہا ہے۔ وہ انسان وہ گمان کرے گا کہ شاید سب سے سخت عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبکہ حالات ایسے ہوں گے احونہ عذابا، سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ وہی ہوگا کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور یہ تصور کرے گا کہ شاید مجھ کو سب سے بھیانک اور سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کے نبی سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا وہ کس کو دیا جائے گا؟ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، چونکہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر
کی تھی اور ان کی حفاظت کی تھی، تو ان کی وجہ سے یعنی جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور وہ ان کے حالات ایسے ہوں گے کہ ان کے پیروں میں 2 جوتیاں ڈال دی جائے گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور بھاری عذاب انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ انسان کو اتنا بھیانک کیوں بنایا جائے گا، اس کے دانت اتنے لمبے چوڑے اور اس کے زبان اتنے لمبے چوڑے، ان کی کھال اتنی موٹی تازی، اور وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیحہ کے اندر موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا یہ جو فاصلہ ہوگا، وہ ایک سوار انسان کسی پر سوار ہو جائے، وہ 3 دن تک چلتا رہے تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ سوار انسان، ایک انسان میں کہتا ہوں سوار نہ ہو، ایک انسان یہیں سے چلنا شروع کرے اور 3 دن تک مسلسل چلتا رہے تو کہاں پہنچ جائے گا؟ ایک اسٹیٹ سے تو کنفرم ہے کہ دوسرے اسٹیٹ تو پہنچ جائے گا۔ 3 دن تک اگر ایک انسان چلے، اتنی لمبے چوڑے ایک انسان کو کیا جائے گا، لیذوق العذاب، تاکہ عذاب میں سختی ہو، تاکہ اس کو عذاب چکھایا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ صاحب دنیا کے اندر جب تک رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور جتنے بھی امام، ملا، درویش اور درگاہ اور دیگر جتنی بھی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ آیت پڑھا کرتے تھے ہر خطبے کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو کامیابی چاہتا ہے اور وہ بھی بڑی کامیابی چاہتا ہے، تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ شافعی، یہ حنفی، یہ مالکی اور یہ دیگر کھیل جو دنیا میں چل رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم کو کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ بار اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔